اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور غزوہ بدر تھا وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور آج جو ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ 13 ماہ بعد شوال 3 ہجری میں مشرکین مکہ کے ایک لشکر جرار نے مدینہ پر چڑھائی کر دی جو جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت ان کے سینوں میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن حضرات کو قبائلی زندگی کا کچھ تجربہ ہے اور جنہیں عرب کے انتقامی جذبات احساسات سے کچھ واقفیت ہو، اور جنہوں نے ان کی اس دور کی شاعری اور خطابات پڑھے ہوں، اور وہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی زندگی کس طور پر اجیرن ہو گئی تھی۔ مکہ والوں نے غزوہ بدر کے بعد ایک دن بھی چین اور آرام سے نہیں گزارا۔ انتقامی جذبات لاوے کی طرح ہر دل میں گھول رہے تھے۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتلین بدر کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا نہ خوشبو لگاؤں گا اور نہ چارپائی پر سوؤں گا۔ اسی طرح اس 1 سال کے دوران ہندہ کا جو حال رہا ہے وہ بھی ناقابل تصور ہے۔ جس کا باپ مارا گیا، چچا مارا گیا، بھائی مقتول ہوا، یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی عتبہ کی بیٹی اور حضرت ابو حذیفہ جو سابقون الاولون میں سے تھے کی بہن ہے۔ ہندہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی تھی اور مومنہ صادقہ ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد ہے قریش کی پیش قدمی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت۔ بہرحال اب جو لشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا وہ 3000 جنگجو پر مشتمل تھا۔ قریش اپنی اور اپنے حلیفیوں کی جو ممکنہ قوت اور طاقت جمع کر کے لا سکتے تھے وہ لے کر میدان میں آ گئے۔ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مشاورت منعقد فرمائی کہ اس موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، جبکہ 3000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ آخر جھوٹا انسان ہر موقع پر تو جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وہ سچ بھی بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا رہنے والا تھا، لہٰذا وہ اپنے حالات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں مدینہ والے محصور ہو کر مدافعت کیا کرتے تھے تاکہ مرد گلیوں میں دو بدو لڑیں اور عورتیں اوپر سے دشمن پر پتھراؤ کریں۔ اس طرح گویا ان کی دوہری طاقت روبکار آ جاتی تھی۔ چنانچہ انہی مصلحتوں کے پیش نظر عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنے کی بجائے محصور ہو کر اپنی مدافعت کرنی چاہیے۔ بعض قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی یہی تھا۔ لیکن ایک تو اکا بار صحابہ میں سے بعض حضرات کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حامی تھے، جن میں حضرت حمزہ کا نام بھی شامل ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ اس جبل احد کے دامن میں ان کی شہادت ہونی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے خصوصی جوش و خروش کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ ہمیں محصور ہو کر نہیں بلکہ مردانہ وار دو بدو جنگ کرنی چاہیے، ہمیں تو شہادت درکار ہے۔ دوسرا یہ کہ نوجوانوں کی طرف سے یہی مطالبہ تھا، خاص طور پر ان حضرات کی طرف سے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر نفیر عام تو تھی ہی نہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جو نکلے تھے وہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، تو اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس غزوہ میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے ان کے سینوں میں کتنی حسرت ہوگی کہ وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئے ہیں۔
لہٰذا ان کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ پھر اس 13 ماہ کے عرصہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ جب 313 اہل ایمان نے بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو اللہ کی مدد آخر یہاں بھی تو ہمارے شامل حال ہوگی، لہٰذا فتح تو ہمیں ہونی ہی ہے۔ ہم اپنے دامن پہ یہ داغ گوارا نہیں کریں گے کہ ہم نے مردوں کی طرح کھلے میدان میں جا کر جنگ نہیں کی۔ پاس یہ مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے محسوس ہوا کہ یہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ کھلے میدان میں جنگ ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر اصرار نہیں فرمایا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان میں ہی مقابلہ کیا جائے۔ اس طرح جماعتی زندگی کا ایک اہم اصول سامنے آ گیا، مشورہ اور اس کی اہمیت سامنے آ گئی۔ اگرچہ اسلامی نظم جماعت میں فیصلہ کا آخری اختیار امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن تدبیر کے معاملے میں اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کے اندر ایک باہمی اعتماد کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض مواقع پر اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سے سامنے آتا ہے۔ البتہ یہ طرز عمل صرف تدبیر کے معاملہ میں اختیار کیا جائے گا۔ ظاہر بات یہ ہے کہ نص میں یعنی ایسے معاملات میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا صریح حکم موجود ہو یہ طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تدبیر کے معاملے میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ تدبیر ہماری ہے، لیکن ماحول کار تمام معاملات کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے گا نتیجہ اس کے مطابق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان میں جنگ ہوگی۔ اس کے بعد غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا زیبتاً فرمائی ہوئی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی جس پر صحابہ اکرام کا ماتھا ٹنکا۔ قبل از رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک گائے ذبح ہوئی ہے، اور یہ بھی چند باتیں خواب میں ایسی دیکھی تھی جن کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ میدان احد میں چند غیر معمولی اور ناخوشگوار واقعات روپ ہو سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پہنے دیکھ کر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیجئے اور انتظام فرمائیے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ برکے گا۔ نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار باندھنے کے بعد بغیر جنگ کے انہیں اتار دے۔ قریباً یہی بات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں بھی فرمائی گئی ہے، جو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ محلولہ بالا آیت میں بالکل وہی نقشہ ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا، گویا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اجتہاد سے کیے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کی توثیق آ گئی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم اور بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں بڑے نرم ہیں اور ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سخت دل یا تنخو ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو گئے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چھٹ گئے ہوتے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے فرمائی، پس آپ ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہا کیجئے اور ان مشورہ بھی کر لیجئے۔ پس جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے، یعنی پھر فیصلہ کا بار بار بدلنا درست نہیں۔ آیت کا اختتام ہوتا ہے ان عظیم ترین الفاظ مبارکہ پر، بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جن کو اللہ محبوب قرار دے، ان سے خوش بخت خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ بس نا، اللہ اسی ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔